السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام روایت ہے کہ صاحب نصاب جو لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے وہ عموماً رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ایک جو ہے کہ چونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو لوگ اس سے زیادہ مستفید ہونا چاہتے ہیں ثواب سے۔ تو اس بارے میں نے کچھ دوستوں نے پھر سوالات کیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر لوڈ کر دی جائے، اور ممکنہ طور پر جو سوالات ہو سکتے ہیں یا جو نصاب ہے، اس کی فرضیت ہے، تو اس کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق، علمی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ اس بارے میں معلومات آپ کو ضرور مل جائیں گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دیکھیں، پہلے نمبر پہ بات فرضیت کی ہے، تو فرضیت کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو، یا استاد اپنے شاگرد کو، یا افسر اپنے ماتحت کو، یا کوئی پیر اپنے مرید کو کوئی بات یا حکم 82 مرتبہ کرتا ہے، اور وہ اس کو حکم کو اوبے نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو آپ اس باپ کی یا اس افسر کی یا اس پیر کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو دوسری بات کہ زکوٰۃ نہ دینے کی جو سزا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، پھنکارے گا، ڈنگ مارے گا، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی پیشانی اور پہلوؤں کو آگ سے داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس فرض کی ادائیگی میں ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کا نصاب ہے، تو سونا اور چاندی کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں۔ سونا کے لیے 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے۔ اسی طرح جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے، 5 اونٹ ہوں اگر کسی کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ 30 گائے بھینسیں اگر ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بکریاں یا بھیڑیں ہوں تو 40 اگر انسان کے پاس ہوں اس پر۔ پھر اسی طرح نقدی ہے، کاروبار ہے جس میں اس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، ان میں کاروبار میں انسٹرومنٹ کو نکال دیا جاتا ہے، فرنیچر وغیرہ، یا کوئی اس میں شوکیس، الماریاں، یا کوئی آلات ایسے ہوں، مشینری وغیرہ، اس کو نکال کے جو مٹیریل ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کو سونے اور چاندی سے جس کی قیمت کم ہو اس کے برابر فرض کر لیا جائے۔ مثلا چاندی کی قیمت آج کل کم ہے، تو چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج کے حساب سے 6 سے 7 لاکھ بنتی ہے۔ اگر اس کے پاس یعنی کسی آدمی کے بعد 6 سے 7 لاکھ تک کے سرمایہ ہو، پیسے ہوں، تو اس پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ نصاب کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر رہائش کا مکان ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مکان رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس کا رینٹ اگر زکوٰۃ کے زمرے میں اس کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی ایسی طرح گاڑیاں جو ہیں، اگر کسی کی گاڑی ہے، گاڑی کی جو قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جبکہ اس کے جو آمدن ہے اس آمدن کا اندازہ لگا کے اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے مصارف ہیں تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میجر جو 8 مصارف ہیں جو بیان فرمائے گئے ہیں فقیر کے لیے، مسکین کے لیے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے ذرا، کہ جو بھوکا پیاسا ہے، جس کو ضرورت ہے۔ اسی طرح مسکین سے مراد ہمارے ارد گرد جو لوگ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عاملین، وہ لوگ جو اس محکمے میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، یعنی اس کو کلیکٹ کرنے میں، اس کو تقسیم کرنے میں، تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اور آگے المؤلفات قلوبہم، یعنی دل، لوگوں کو، یعنی یہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے تازہ،
تو اس کے یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، جن دلوں کو راغب کرنے کے لیے، انہیں بھی یعنی اسلام کی الفت ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے. اب چونکہ ہمارے ہاں غلام کا کنسیپٹ نہیں ہے، تو اس کے بدلہ میں اگر کوئی قیدی ناحق ہے تو اس قیدی کو چھڑوانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، لڑنے والے، جانے والے. اور مسافر اگرچہ صاحب استطاعت ہو، یعنی وہ بے شک اس کے اتنا مال ہے، اگر سفر میں ہے، اس کو کوئی مجبوری ہو گئی، زادہ راہ ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، لٹ گئے، جیب ڈاکو نے لوٹ لیا، جیب کٹ گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اور اس کے پاس اپنے گھر تک جانے کا کرایہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسافر بے شک اس کے پاس وہ گھر میں سب کچھ ہے، وہ بے شک زکوٰۃ دے رہے، اس کی بھی اس زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. تو ان میں سب سے زیادہ جو حقدار ہے آپ کے قریبی جو فقراء ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے بہتر زکوٰۃ دینے کا جو مصرف ہے آپ کے قریبی رشتہ دار، مفلس غریب جو آپ کے قریبی، یا پھر آپ کے محلے دار جو سفید پوش ہیں بیچارے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب اور بہتر ہے. تو نصاب کا جہاں تک تعلق ہے، مال یہ جو اس کا نصاب ہے، ایک نصاب کا تعین ایسے ہے کہ سال گزرنے کے بعد، چونکہ میں نے جو عرض کیا کہ ہم رمضان میں کو ایک فرض کر لیتے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے. لیکن اگر آپ باقاعدہ ہر سال رمضان میں دیتے ہیں تو ایک بات ٹھیک ہوگی، لیکن کوئی بھی ان میں مال، جانور ہے، سونا چاندی ہے، پیسہ ہے، وہ ایک سال تک آپ کی کسٹڈی میں رہا، ایک سال یوں ہی پورا ہوا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. تو کیا زکوٰۃ یکمشت دی جانی چاہیے اسی وقت یا پھر تھوڑی تھوڑی؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو جتنی آپ کی بنتی ہے اس کو حساب کر کے آپ جمع کر کے ایک طرف رکھ لیں، پھر اس کو بے شک آپ مہینہ 2 مہینے آہستہ آہستہ ضرورت مندوں تک وہ دیتے رہیں، جس طرح بھی، جب تک وہ ختم نہ ہو تو اس کو تقسیم کرتے رہیں. کیا اس کا جواب بھی آ گیا کہ ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب بھی آپ کا ایک سال پورا ہو جائے اس مال کو، تو آپ اس سے زکوٰۃ دیں، چاہے ماہ رمضان ہو یا نہ ہو. ایک آج کل بہت سوال چل رہا ہے کیا مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں، مدارس کی دینے کی شرط نہیں ہے. شرط اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی حقدار ہے، مفلس ہے، غریب ہے. اگر اس مدرسے میں غریب، مفلس، یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے جو بہتر طریقہ ہے میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. آپ اس کے محتمم سے مل کے ان کی ضرورتوں کی ایک لسٹ بنائیں کہ اتنے بچوں کو فلاں چیز چاہیے، اتنے بچوں کو فلاں چیز چاہیے، کپڑے، جوتے، بستر یا کوئی اور چیزیں، یا قرآن پاک، یا اس کے لیے کتب چاہیے ان بچوں کے لیے کہ وہ خرید نہیں سکتے، تو وہ چیزیں انہیں مہیا کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہاں، اب ایک اور سوال لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ یا زکوٰۃ بتا کر دی جائے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ خفیہ طور پر کسی بھی طریقے سے کسی مدد کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے، ایک آدمی زکوٰۃ لینا نہیں چاہتا لیکن وہ غریب ہے، مفلس ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو منشن پہلے اس کا نام یہ زکوٰۃ ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح کریں. آپ بغیر بتائے ہی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا جس چیز پر زکوٰۃ ہے وہی چیز دی جائے یا اس کا متبادل؟ اب دیکھیں، گائے ہے، بھینس ہے، یا جانور اس طرح کے ہیں، تو کیا اس کے لیے یا یوں سمجھ لیں کوئی مال پڑا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس چیز کے قیمت کا تعین کر لیں، پھر اس کو 2.5% کے حساب سے اس کو پیسے نکالیں. اگر آپ وہی بکری دینا چاہتے ہیں، جانور دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی رقم کا تعین کر کے وہ دے دیں تو وہ بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی قرض دار ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. کوئی آدمی مقروض ہے، اس کو آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بلکہ رشتہ داروں کو سب سے زیادہ اہم چیز کہ آپ اپنے رشتہ دار جو قریبی ہیں یا ہمسائے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے اس معاملہ میں کہ ان کی مدد کی جائے.
اس کے بعد ہے کہ مکان کرائے پر ہو تو اس کی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مکان کرائے پہ ہے، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کی آمدن اگر 1 2 3 مکان ہیں، ان کی آمدن نصاب تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس آمدن سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اسی طرح گاڑیوں کا معاملہ ہے. ایک اور بہت ہے تو سوال یہ ہے بڑا عجیب سا کہ حرام مال سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے. لیکن جو مال ہی حرام کا ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں، وہ تو اچھی بات ہے کہ اس مال حرام کو جن کا ان تک واپس کیا جائے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ حقوق العباد کے زمرے میں آپ مجرم ہیں. وہ مال ان تک پہنچائیں. آپ حلال مال سے حلال طریقے سے زکوٰۃ دیں. تمام بہن بھائی مسلمانوں سے استدعا ہے کہ وہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ضرور ادا کریں. بہت عام فریضہ ہے، بہت عام حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اور کسی دوست کو کسی کچھ سوال ہو تو اس میں آپ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کی ادائیگی میں ہماری مدد فرمائے اور قبول فرمائے. آمین.